زیارت ابا عبداللہ الحسین کے لیے، تو بر صغیر کے مومنین کے بالخصوص اہل ہندوستان اور لکھنؤ کے مومنین کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ ائمہ علیہ السلام نے زیارت کی بہت زیادہ تاکید کی ہے. تو ایک تو ثواب کی اس کی ترغیب دلانے کے لیے پیش کیا کہ اس کی مثال کے طور پہ اربعین کی زیارت کے لیے 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 جہاد کا مع رسول اللہ کا ثواب ملے گا. تو یہاں ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے سوال کرتے ہیں کہ معصوم استغفار کیوں کرتے ہیں جب وہ ہیں ہی معصوم، گناہ ہی نہیں کرتے، خطا ہی نہیں کرتے، تو وہ گناہ کہاں کریں گے؟ تو جب وہ خطا ہی نہیں کرتے تو استغفار کیوں؟ جیسے موبائل کی آپ بیٹری چارج کرتے ہیں نا، ویسے ہی جب آپ معصوم کی زیارت کے لیے آئیں گے تو آپ کی ایمان کی بیٹری چارج ہو جائے گی، ریفریش ہو جائیں گے. ہمارے گناہ عذاب کو دعوت دیں گے، معصوم کی استغفار اس عذاب کو روکے گی. وہ جو ان کا اگر تھوڑی سی دیر کے لیے سایہ بھی پڑ گیا، وہ جو گرد و غبار جناب سید الشہداء کے حرم سے ٹکرا کے آپ کے بچوں پہ پڑے گی، اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا. معصوم علیہ السلام جو ہیں وہ لوگوں کے معیار کو دیکھ کے اپنے کلام کو پیش کرتے ہیں. تو جب لوگوں کا معیار بہت زیادہ بلند نہ ہو تو وہ اپنی گفتگو کو آسان اور سادہ بنا دیتے ہیں. اور یہ زیارات ہمیں اپنے پاس سے بنانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ معصوم ہی بتا سکتے ہیں کہ دوسرے معصوم کی زیارت کو کس انداز سے بجا لانا. حضرات مومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اربعین کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ. پوری دنیا سے تمام زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے اور نجف سے کربلا تک کی واک کو بھی کیا. اور اس وقت ہم جس شخصیت سے اربعین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو کریں گے وہ شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. میری مراد ہے مولانا علی رضا رضوی صاحب قبلہ سے، جو کہ اس وقت یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے ہمیں وقت فراہم کیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ. اور معرفت اہل بیت اور اربعین کی خصوصیت کے حوالے سے میں آپ سے کچھ جاننا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل بیت علیہ السلام نے مختلف انداز سے اپنے خطبوں میں اپنا تعارف کروایا ہے، اور جو ہمارے پاس زیارات کا خزانہ ہے وہ کسی کے پاس نہیں. اور یہ زیارات ہمیں اپنے پاس سے بنانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ معصوم ہی بتا سکتے ہیں کہ دوسرے معصوم کی زیارت کو کس انداز سے بجا لانا ہے. اور سب سے زیادہ معارف سے مراد یعنی کہ جو معرفت کے خزانے ہیں، علوم ہیں، وہ زیارات میں ہیں. جیسے علماء نے ایک بحث کی ہے کہ معصوم علیہ السلام جو ہیں وہ لوگوں کے معیار کو دیکھ کے اپنے کلام کو پیش کرتے ہیں. تو جب لوگوں کا معیار بہت زیادہ بلند نہ ہو تو وہ اپنی گفتگو کو آسان اور سادہ بنا دیتے ہیں، جس میں حدیث بھی ہے نا کہ امرنا ان نتکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کے علم اور فہم کی فراست کے مطابق کلام کیا جائے، ظرف دیکھ کے بات کی جائے. تو اب لیکن دو چیزوں سے ائمہ علیہ السلام کے کمال گفتگو کا اندازہ ہوتا ہے. ایک دعا سے، کیونکہ وہ اللہ سے خطاب کر رہے ہیں، اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے، اور جو خطاب کر رہا ہے ان میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، تو اس لیے دعا سے پتہ. اور دوسرے زیارت سے، کیونکہ ایک معصوم جب دوسرے کی زیارت پڑھے گا تو وہ جملے ادا کریں گے کہ جن جملوں سے اندازہ ہوگا کہ ان کا مقام کیا ہے. تو سب سے زیادہ جو ہمارے ہاں معارف ہیں اور بہت سے افراد، یہ ہماری جو زیارات ہیں یہ مستند ہیں، ان کی روایات مستند روایات ہیں، ان میں بہت زیادہ معارف ہیں. زیارت جامع کبیرہ، زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، تمام زیارت امین اللہ. تو اربعین کی جو زیارت ہے اس میں امام حسین کے صرف مصائب نہیں ہے بلکہ ان کی منزلت اور ان کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا. تو ائمہ علیہ السلام کی ہستی اور ان کی شخصیت کو خود سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جو معصوم کے اقوال ہیں اس سے سمجھنے کی کوشش کریں. اور آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ جیسے مثال کے طور پہ قادۃ الامم و اولیاء النعم، کہ آپ قادۃ الامم یعنی جتنی امتیں ہیں ان سب کی قیادت کے لیے آئے ہیں. اولیاء النعم، جتنی اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں وہ آپ کے صدقے میں نازل کی ہیں. بارش ہوتی ہے تو آپ کی وجہ سے، بکم ینزل الغیث، بارش ہوتی ہے تو آپ کی وجہ سے، درخت پھل دیتے ہیں تو آپ کی وجہ سے، دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آپ کی وجہ سے. تو یہ جو جملے ہیں یعنی یہ کیوں، یعنی یہ معصوم علیہ السلام ادا کر رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے جید علماء فقہاء ان جملوں کو بار بار پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر روز ایک زیارت پڑھنی چاہیے، زیارت عاشورہ یا زیارت جامعہ. تو یہ آپ کو ائمہ علیہ السلام کی معرفت کرواتے ہیں. اور معرفت کا اور تعارف کا سب سے بڑا ذریعہ ہی قرآن اور یہ زیارات ہیں.
جو خود اہل بیت علیہ السلام نے، جیسے چھٹے امام علیہ السلام نے جا کے رسول خدا کی زیارت ایسے پڑھی، مولا علی کی زیارت ایسے پڑھی، امام حسن کی زیارت جناب سیدہ کی، امام حسین علیہ السلام کی، تو یہ زیارت کے جو الفاظ ادا کیے ہیں یہ معصوم علیہ السلام ہی ادا کر سکتے ہیں۔ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحمت میں منتقل ہوتا رہا، لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا، کہ کسی بھی کفر کی رجس نے، نجاست نے آپ کو چھوا بھی نہیں ہے، یعنی آپ کے نور کو، یعنی آپ کے اجداد میں سے کبھی کوئی کافر نہیں گزرا۔ تو یہ صرف معصوم ہی سمجھا سکتے ہیں، یہ کسی اور کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ بیان کرے کہ معصوم کا مقام کیا ہے۔ تو قبلہ جیسا کہ آپ نے معرفت کے حوالے سے بتایا، کیونکہ اب بات کے اربعین کا سلسلہ جاری ہے، تو زیارت کے حوالے سے آپ نے جو معرفت کا جو موضوع دیا، اس کے علاوہ ایک اربعین اور خاص طور سے زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کے جو فوائد ہیں، جو معصومین نے تاکید فرمائی ہے، اس کو بھی، اور ایک میسج کی شکل میں، مطلب حکم کی شکل ہے کہ مطلب زیارت ابا عبداللہ الحسین کے لیے، تو بر صغیر کے مومنین کے بالخصوص اہل ہندوستان اور لکھنؤ کے مومنین کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ ائمہ علیہ السلام نے زیارت کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، تو ایک تو ثواب کی، اس کی ترغیب دلانے کے لیے پیش کیا کہ اس کی مثال کے طور پہ اربعین کی زیارت کے لیے 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 جہاد کا مع رسول اللہ کا ثواب ملے گا۔ دوسرا ابھی زیارتوں کے حوالے سے معصومین نے تاکید فرمائی ہے بہت زیادہ، جیسے عاشورہ کی زیارت ہے، جیسے یوم عرفہ کی ہے، نیمہ شعبان کی ہے، 3 شعبان کی ہے، اپنی اپنی خصوصیات بھی اس میں شامل ہیں۔ شب قدر کی زیارت ہے، عید الفطر کی زیارت ہے، عید الاضحیٰ کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر مناسبت پہ امام حسین علیہ السلام کو یاد کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ خود معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر 3-4 سال میں، 4 سال میں ایک مرتبہ زیارت ضرور کریں، کیونکہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے گناہوں اور دنیا کی منافقتوں کو دیکھ دیکھ کے۔ جب دنیا کے کفر و نفاق کو آپ دیکھیں گے تو ایمان کمزور ہوگا، لیکن جب معصوم کے پاس آئیں گے، جیسے موبائل کی آپ بیٹری چارج کرتے ہیں نا، ویسے ہی جب آپ معصوم کی زیارت کے لیے آئیں گے تو آپ کی ایمان کی بیٹری چارج ہو جائے گی، ریفریش ہو جائیں گے، اور آپ کے اندر ایک تازگی پیدا ہوگی، ایک ایمان میں اضافہ ہوگا، روح پاک ہوگی۔ جب ہم دنیا کی دنیا داری میں چلے جاتے ہیں تو روح ہماری جو ہے وہ بعض اوقات پلیدگی میں چلی جاتی ہے، اس کی پاکیزگی کے لیے معصوم ہی اللہ نے بنائے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ سورہ انفال کی آیات ہیں کہ ما کان ربک یعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب آپ کا رب ان پہ کبھی بھی عذاب نازل نہیں کرے گا جبکہ آپ ان میں موجود ہیں، وما کان یعذبہم اور پھر اللہ ان پہ عذاب نازل نہیں کرے گا وہم یستغفرون، جب وہ استغفار کر رہے ہوں۔ تو یہاں ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے سوال کرتے ہیں کہ معصوم استغفار کیوں کرتے ہیں؟ جب وہ ہیں ہی معصوم، گناہ ہی نہیں کرتے، خطا ہی نہیں کرتے، تو وہ گناہ کہاں کریں گے؟ تو جب وہ خطا ہی نہیں کرتے تو استغفار کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ استغفار عذاب کو روکتی ہے، تو یہ ہماری استغفار عذاب نہیں روکے گی کیونکہ ہم خود گنہگار ہیں۔ اب معصوم کی استغفار کی ضرورت ہے جو ہم سب کے عذاب کو روکے۔ ہمارے گناہ عذاب کو دعوت دیں گے، معصوم کی استغفار اس عذاب کو روکے گی۔ جب وہ امیر المومنین استغفار کریں گے تو ہمارا عذاب رکے گا، جب جناب امام زمانہ استغفار پڑھیں گے تو عذاب رکے گا ہمارا، کیونکہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے استغفار کا وہ معنی نہیں ہے۔ تو اس لیے معصوم علیہ السلام کی جب زیارت کے لیے آتے ہیں تو وہاں پہ جانے کے بعد جو ہماری روح پہ، دل پہ، نفس پہ، ہمارے مغز پہ، میرے ایک استاد کہتے تھے کہ میں نے کہا بچوں کو بھی لے کے آتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے ہمیں؟ یعنی فائدہ تو بہت زیادہ ہیں، تو میرے ذہن میں تھا تو میں نے کہا ان سے پوچھو، کہا کہ جو اتنے یہاں پہ ہزاروں لاکھوں فرشتے آ رہے ہیں، یہ جو اتنی عظیم ہستیاں جیسے جناب سیدہ آ رہی ہیں، وہ جو ان کا اگر تھوڑی سی دیر کے لیے سایہ بھی پڑ گیا، وہ جو گرد و غبار جناب سید الشہداء کے حرم سے ٹکرا کے آپ کے بچوں پہ پڑے گی، اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا۔ وہ جو ملائکہ جب یہاں سانس لیں گے اور وہ حسین ابن علی علیہ السلام، وہ پاک ملائکہ، تو اس کا جو بچوں پہ سانس پڑے گا اس کا اثر ہوگا، تو وہ بچہ خود بخود جو بچپن سے زیارت کر رہا ہوگا اس کے اندر ایک واقعاً اللہ کی طرف سے خصوصیت کے طور پہ عنایت ہوگی۔ تو مولانا علی رضا رضوی صاحب، آپ کا میں ممنون و متشکر ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت، بہرحال ہمارے کمیل بھائی نے آپ کے سے رابطہ کر کے وقت نکالا، اور میں اس اربعین کے موقع پر یہاں پر تمام زائرین کی طرف سے، بالخصوص اہل لکھنؤ اور ہندوستان کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ٹیم گراف ایجنسی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے مصروفیت کے وقت میں ہمیں وقت فراہم کیا۔ شکریہ۔